بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز کو بیٹھ کر پڑھنے میں آخر کیا راز ہے؟ معزز سامعین، اسلام ایک کامل اور آفاقی دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے اور ہر انسان کی حالت اور ضرورت کے مطابق اس میں آسانی رکھی گئی ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ دین اسلام نے کسی انسان پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یعنی اللہ کسی جان پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اصول نماز کے باب میں بھی یہ نظر آتا ہے۔ نماز چونکہ دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے، اس لیے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر رعایت اور سہولتیں رکھی ہیں تاکہ کوئی بندہ کسی حالت میں بھی نماز کو نہ چھوڑ سکے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ضرور ادا کرے، ہر حال میں ادا کرے، بیٹھ کر ادا کرے، کھڑا ہو کر ادا کرے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ معزز سامن، یہ ایک وہ لمحہ ہے جب بندہ دنیاوی جھمیلوں سے نکل کر اپنے خالق حقیقی کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کرتا ہے اور رحمت للعالمین، اس رحمت الہی کے در پر دستک دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں بار بار متعدد بار نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں یوں فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حیثیت محض ایک عادتاً رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام عبادت ہے، اور ایک ایسا نظام عبادت کہ جس کے بغیر دین کی تصویر نامکمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز دین کا ستون ہے تو کیا ہر حال میں اس کو ایک ہی طریقے پر ادا کرنا ضروری ہے؟ کیا وہ شخص جو بیمار ہے یا جس کی طاقت جواب دے چکی ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے؟ تو اس کا جواب ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر الفاظ میں بیان کیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بیماری میں مبتلا تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں اس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ تو لہٰذا اس ارشاد نبوی نے یہ اصول ہمیشہ کے لیے طے کر دیا کہ نماز کسی بھی حال میں ترک کرنا مناسب نہیں ہے، البتہ اس کا طریقہ طاقت اور سہولت کے مطابق بدل ضرور سکتا ہے۔ اب یہی وہ مقام ہے جہاں نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کا راز ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ بظاہر یہ ایک رخصت یا مجبوری لگتی ہے کہ بندہ بیماری یا کمزوری کے سبب کھڑا نہ ہو سکے تو بندہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، لیکن حقیقت میں اس میں ایک بہت بڑا روحانی اور باطنی راز پوشیدہ ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوری اور بے بسی کے ساتھ جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی عاجزی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کو بندے کی یہی عاجزی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی طاقت یا جسمانی قوت کی حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی طاقت، اس کی جسمانی قوت کی حاجت نہیں، بلکہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، وہ اس کے دل کی لگن کو دیکھتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37، یعنی اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کو بندے کا جھکنا، اٹھنا، بیٹھنا
اصل میں اس کے دل کی کیفیت اور اخلاص کے ساتھ مطلوب ہوتا ہے۔ یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے والے بندے کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اس نے نماز کو ترک نہیں کیا، بلکہ اپنی حالت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، حاضر ہو گیا، سجدہ کر لیا، اللہ کو پکار لیا، عاجز ہو گیا، گڑ گڑا کر رو لیا، دعا کر لی، آنسو بہا لیے۔ یہی اخلاص اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح بخاری شریف میں، یعنی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وہی اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت اور سکون میں کیا کرتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے کہ جو بندہ بیماری یا کمزوری میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب ویسا ہی ہوتا ہے جیسا صحت مند حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام مبارکہ میں بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ عمل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس میں امت کے لیے یہ تعلیم پوشیدہ ہے کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کسی بھی حال میں نہیں، اور اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ صوفیہ اکرام نے بھی لکھا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بندے کے لیے ایک بڑا ہی گہرا راز چھپا ہوا ہے جو کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ بندہ جب اپنی کمزوری کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کا دل زیادہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہوتا ہے، وہ زیادہ عاجز ہوتا ہے، وہ اپنے دکھوں کا مداوا لیے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اب روتا تو وہ اپنے دکھوں کو ہے لیکن پکارتا اللہ کو ہے، اور اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں کہ جن کے دل میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت بیٹھ کر نماز پڑھنے والے بندے کے دل میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مجبوری اور کمزوری کو رکھ کر عبادت کرتا ہے۔ فقہا کی رائے بھی یہی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک جائز صورت ہے، بلکہ بعض حالات میں افضل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے مگر خشوع و خضوع بیٹھ کر زیادہ حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز کی اصل روح دل کی اصل حاضری ہے، نہ کہ محض حاضری و حرکات۔ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت ساری سہولتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے سہولت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر بندہ کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کر نماز کو ادا کرے۔ بظاہر یہ کہ ایک رخصت ہے مگر حقیقت میں اس میں اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ اپنے بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اصل عبادت جسمانی قوت نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اکثر عبادت کو معمولی سمجھ کر غفلت میں پڑ لیتا ہے، لیکن جب وہ بیٹھنے پر مجبور ہوتا ہے تو ہر لفظ کو زیادہ توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے، ہر سجدہ زیادہ خشوع سے ادا کرتا ہے، اور دل سے مانگی ہوئی ہر دعا کو عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی، دعا مانگنے کی، اس کے آگے سجدہ کرنے کی، گڑ گڑانے کی، عاجز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر اور ان کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی دل و جان سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی کی گئی ان عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔